الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين الشيخ عبد القادر حسني الحسيني جعفري الجيلاني. شيئا لله أغثني وامدد لي في سبيل الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیغام لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینے میں. آج کی اس مبارک و مسعود نشست میں شہنشین پر تشریف فرما خانواد حضرت سید یحییٰ پاشا صاحب اللہ علیہ رحمت و رضوان کی بزرگان، شہزادگان، نبیگان اور سجادہ نشین بارگاہ، خاص طور سے داعی محفل مولانا حافظ بخاری سید مرتضیٰ تاج الدین حیدر صاحب دامت برکاتہ اور سلسلے کی نسبت رکھنے والے برادران اسلام، میرے لیے یقیناً یہ بڑی فیروز بختی کی بات ہے کہ میں آج اللہ کے ایک مقرب کی بارگاہ میں کچھ نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بلا شبہ حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پاک پر تو گفتگو ہوگی ہی کچھ دیر، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی مولانا حافظ محمد مفتی انوار احمد صاحب نظامی دامت برکاتہ شیخ التفسیر جامع نظامیہ نے بھی کچھ اشارے کیے، اس طرف روشنی ڈالتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ. یہ خانوادہ اہل حیدرآباد کے لیے کس
قدر مثالی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اور میں نے اپنی گفتگو کا عنوان جس آیت مبارکہ کو بنایا ہے وہ آیت شریفہ اگر لکھی ہوئی شکل میں، پڑھی ہوئی شکل میں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اسے عملی شکل میں دیکھنا چاہے. اب جب لکھی ہوئی شکل میں لکھنے والے کاتب نے لکھ دیا، پڑھنے والے حافظ نے، قاری نے پڑھ لیا، لیکن اس کو عملاً دیکھنا ہو تو کس کو دیکھے؟ ظاہر ہے عملاً دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ شان والی، وہ عظمت والی کہ جس کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ہماری محفل میں آفتاب خطاب حضرت مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار بادشاہ صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہوئی ہے. میں اپنے سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہم سب مل کر آقا کائنات کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانش کر لیتے ہیں. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی و آلہ و صحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جب ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کے پڑھنے پر بھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ نور اور یہ کتاب کا جو امتزاج ہے اسے ہمیں دیکھنا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو سارے مفسرین، محدثین، فقہاء اور اس کے بعد پھر صوفیاء سب نے بتایا کہ وہاں نور مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب قرآن مجید ہے. یہاں سے یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا. ہو تلاوت جس کی وہ تو بعد میں نازل ہوا، وہ تلاوت جس کی وہ تو بعد میں نازل ہوا، پہلے آیا چلتا پھرتا بولتا قرآن ہے. پہلے عملی قرآن ہمارے سامنے، بعد میں پھر پڑھنے، لکھنے، سننے، سمجھنے والا قرآن آتا ہے. تو اسی کی تفسیر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے. اب سرکار نبیوں کے امام تاجدار ہیں تو سرکار کی امت حضور کے فیض کو پانے کے لیے جب بے چین ہوتی ہے تو اسے بھی عملی نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور عملی نمونے جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں عملی نمونے جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دور نبوی میں حضور کی حیات طیبہ کے ان ایام میں تو بہت سے نمونے نظر آتے رہے، لیکن جیسا جیسا دور آگے بڑھتا گیا، تقریباً 110 سال کا عرصہ گزرا، 110 ہجری کے قریب سارے وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جنہیں حضور کائنات کی صحبت بابرکت کا شرف حاصل ہوا تھا. وہ سب لوگ اٹھ چکے تھے. اب کیا بات کی دنیا حضور کے فیضان سے؟ ایسا نہیں. اس لیے آقا کائنات نے برملا کسی کے کان میں نہیں بلکہ میدان میں ارشاد فرمایا تھا، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرا اگر بھاری اس شے کے بارے میں بیان ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری چیز اطرتی آلو بیتی. اب یہ خانقاہ ہے، ایک ہوتا ہے اکثر مقامات پر کچھ کو چھوڑ کے اہل مدرسہ صرف قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں. یہ اہل خانقاہی ہے تو قرآن اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نا کئی علماء ہیں جو وہی بتاتے ہیں لیکن اکثر
قرآن سنت. اگر قرآن سنت ہی کو بیان کرنا تو میں بھی بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی ایک روایت ہے، بزرگوں نے ہم تو پہنچایا، وہ بھی روایت ہے، قرآن اور سنت کی روایت ہے، قرآن اور حدیث کی، قرآن اور اہل بیت کی بھی روایت ہے. لیکن حدیث کے علم کا ایک چھوٹا سا طالب علم بن کر میں دیکھوں تو جس طرح آج ہر بات میں کسی کا انکار کرنا نہیں، لیکن ہر بات میں ہم دیکھتے ہیں نہیں یہ چیز ضعیف ہے، یہ کم درجے کی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی ہے. تو اگر اس نظریے سے یہاں دیکھیں تو قرآن و سنت کی حدیث کم درجے کی ہے، قرآن و اہل بیت کی حدیث زیادہ درجے کی. یہاں کسی کا انکار نہیں ہے. میں یہاں کھڑا اہل خانقاہ کے درمیان بزرگوں کی موجودگی میں مجھے بھی نسبت ہے غلامی کی اہل خانقاہ سے، تو اس بنیاد پر میں دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، ورنہ کتمان حق کا الزام لینا پڑے گا. اس کے بعد آگے بڑھتی ہے سواری، بات آگے بڑھتی ہے تو اہل بیت محرم کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ کیا کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جبکہ ہم امام حسین کو یاد نہ کریں. وہ ہمارے ایسے بڑے محسن ہیں. تو دنیا نے دیکھا کہ اہل بیت اور قرآن دونوں کو حضور نے ایک ساتھ قرار دیا اور ارشاد فرمایا آج اگر کسی منہ سے آپ یہ سنتے ہیں آرے نصب ختم ہو گئے بھائی کون سید کہاں کے سید کدھر کے سید سب حاصل. اگر کوئی ایسا کہتا ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ توبہ کرے، اس لیے کہ حضور کے ارشاد کا وہ انکار کر رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حضور کو یہ بتلا دیا گیا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اور کب تک ساتھ رہیں گے؟ حوض کوثر پر یہ دونوں آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے اور ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے، حضور نے اہل بیت اور قرآن کو ملایا تو دنیا نے ہر زمانے میں ایسی شخصیتوں کی زیارت کی ہے جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے اور اہل بیت اطہار سے تعلق کی بنیاد پر دنیا کا دین کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین اور یہی تو فرق ہے. آج سے 1385 برس پہلے واقعہ کربلا میں کیا تھا؟ ادھر دنیا تھی، ادھر مال تھا، ادھر دولت تھی، ادھر اقتدار تھا، ادھر سلطنت تھی، ادھر حکومت تھی، ادھر گورنری کی چاہ تھی. لیکن اگر امام حسین کا دامن پکڑ کے پوچھوں اے میرے امام آپ کے پاس کیا مقصد ہے تو حضرت امام حسین یہی فرمائیں گے نادان دیکھتا نہیں، میرا گھر میرا دریا میرا لیکن بچانا چاہتا ہوں تو اسلام کو بچانا چاہتا ہوں، ایمان کو بچانا چاہتا ہوں. میرا مطمع نظر آخرت ہے، میرا مطمع نظر میرے سامنے، میرا مقصد حیات دنیا نہیں. اگر دنیا ہوتی تو 2 منٹ کی بات کی ہاتھ ملا لیتے حصہ ختم ہو جاتا، اتنے سارے لوگوں کی جانے نہیں جاتی. لیکن اللہ اکبر، ابھی آپ نے پہاڑ کی بات سنی نا، حضرت امام حسین استقامت کا پہاڑ. مجھے احساس ہے کہ آج کا جلسہ حضرت یحییٰ پاشا قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور فیضان اولیاء پر ہے، لیکن وہ کون سا ولی ہے جو امام حسین کی محبت کے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ وہ کون سا خطب ہے جو امام حسین کو چھوڑ کر اپنی خودبیرت کا ڈنکا بجا سکتا ہے؟ سیدنا امام حسین نے اس وقت اپنا عملی میسج دیا. اس وقت کوئی ویڈیو لے کر بھیجنے والا نہ تھا، کوئی کلپ بنا کر بھیجنے والا نہ تھا، لیکن باہر امام حسین نے پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کچھ جملے امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. امام حسین نے اس وقت یہ پیغام دیا اور آپ کا پیغام ہر زمانے کے لیے، آج کے زمانے کے لیے بھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو لالچ دیا جا رہا ہے، پیسے، حکومت اور حکومت کی نمائندگی، فلاں. بدلے میں کیا لیا جا رہا ہے؟ بدلے میں کیا لیا جا رہا ہے؟ ایمان چھینا جا رہا ہے. بدلے میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے. اور قربان جائے امام حسین کے اس جذبے کے، امام حسین نے مال کو ٹھکرایا، امام حسین نے اولاد کو سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا.
کسی عاشق نے خوب کہا ہے، کہا امام حسین کو شروع ہی میں اگر خدا نخواستہ شہید کر دیتے تو امام حسین پورا ہو جاتا، لیکن یہ سامنے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، جانثاروں کی جو جان لی جا رہی ہے، واقعہ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ تو کہا امام حسین کی استقامت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اب ان کو ہم شہید کر دیں گے، شاید امام حسین نرم پڑ جائے، شاید امام حسین پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا۔ کیسی بدبختی آج کے لوگوں کی کہ پانی بند کرنے پر، سجدہ کرنے پر موضوع بحث بنا کر گفتگو ہو رہی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور ایسے میں امام حسین نے بتایا مال کام کی چیز ہے، لیکن ضرورت پڑے تو مال قربان کر دو۔ اولاد نسل کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، لیکن وقت آئے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنی اولاد کی قربانی دو۔ اور سب کچھ تو جا چکا تھا، اب کیا تھا امام حسین کے پاس؟ امام حسین کے پاس استقامت تھی، امام حسین کے پاس سب کچھ تھا، اور آپ نے تنہے تنہا جا کر 72 زخم کھائے، اپنی جان رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کی، اور عملاً یہ بتا دیا اے میرے نام لینے والے حسینیوں، جب بھی ایمان کی بات آئے سب کچھ لٹانا ایمان کا تھا۔ اب اس کی عملی تفسیر ہمیں اولیاء کرام کی شان میں سامنے، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ اکبر، کیا کیا بتاؤں حضرت کے حالات۔ اردو میں ماشاءاللہ میں حضرت پاشا صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کتاب مجھے عنایت فرمائی۔ کیا حضرت کے حالات ہیں، اب ہم نے حضرت کو دیکھا تو نہیں، لیکن حضرت کے بارے میں جو سنا ہے، میرے ایک استاد تھے سید عبد القادر جواہر رقم صاحب، وہ جو ہے یہاں بازار روپلال میں رہتے تھے، تو حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں قاضی پورہ شریف سے نکل کے وہ بازار روپلال کے کوچے مرزا عباس کی گلی میں سے حضرت مکہ مسجد تشریف لاتے تھے، اور اس وقت جو انہوں نے کہا تھا کھڑانے ہوتے تھے قدموں میں۔ اب سنیے، تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، اپنے معاملات میں اللہ سے کیسا مضبوط تعلق، اللہ اکبر۔ حضرت حنبلی المسلک ہیں، اور حنبلی مسلک میں چمڑے کی صفائی کے باوجود بھی، دباغت کے باوجود بھی اس کو پاک نہیں سمجھا جاتا، تو حضرت چمڑے کی چپل، حتیٰ کہ لکڑی کے کھڑانے کو وہ چمڑے کا اگر کوئی پٹا لگا کے لاتا تو بھی استعمال نہیں فرماتے تھے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی کا عملی نمونہ کہاں نظر آئے گا؟ اولیاء اللہ کی سیرتوں میں نظر آئے گا، ان کے جانشینوں میں نظر آئے گا۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی اچانک، درمیان میں اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اسی صدی کا واقعہ ہے۔ اب جو لوگ نگر ڈگر پھر کے اسلام کی پہنچانے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے، انہوں نے لندن میں جا کر کام کیا، ایک بندہ ان کے دامن فریب میں آ گیا، لیکن اس کو جب قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ آ گیا سورہ نمل میں، اور وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی آصف بن برقیہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک پل میں تخت بلقیس کو پہنچا دیا تھا، معلوم ہے آپ، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اور پلک جھپانے کی دیر میں وہ موجود، فلما رآه عنده، جب انہوں نے پاس دیکھا مستقرر لکھا ہوا ہے قال هذا من فضل ربي، یہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب اس کے دماغ میں آ رہا کہ ساتھ وہ صورت دیکھ لیا، آپ کے نمازہ دیکھ لیا، مجھے کہیے کہ یہ ایسا کوئی بندہ ہے آپ کے پاس؟ ایسا کوئی بندہ ہے؟ اب پوچھتا رہا اس کو، ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ، بولے ٹھیک ہے اس کو بھیجا دو، پڑوسی ملک بھیجا دیے، پڑوس کے ملک بھیجا دیے۔ وہاں بھیجانے کے بعد اس کو اب یہ مدرسے سے وہ مدرسہ، وہ مفتی صاحب سے یہ مفتی صاحب کی کوئی توہین کرنا نہیں ہے، بے شک انہیں اللہ نے شریعت کا پاسدار بنایا ہے، تو یقیناً وہ کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ حاصل نہیں، اس کو اطمینان نہیں حاصل ہو رہا، مطمئن ہی نہیں ہو رہا بندہ۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ سمجھا نہیں بابا یہ کتاب میں، وہ کتاب میں، یہ کتاب میں ایسا ہے ویسا۔ بالآخر لاہور کی سرزمین سے گاڑی میں وہ گزر رہا تھا، اسے ایک گنبد نظر آئی،
پوچھا یہ کیا ہے؟ نہیں وہ جانے کی جگہ نہیں ہے، وہ جانے کی جگہ نہیں ہے، نہیں دکھ رہا تھا اچھا خوبصورت دکھ رہا، جا کے دیکھیں گے۔ اب مرتے کیا نہیں کرتے، اچھا چلو جا کے دیکھیں گے۔ وہ تھا حضرت داتا گنبخش علی اجمیری کا روضہ مبارک داتا دربار۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے اب یہ تو باقی ناخواستہ جا رہے ہیں اور اس کے قدم کشا کشا آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے تھکا مانگا تھا، آگے بڑھتے ہی اس کو ایک چائے والا نظر آیا۔ اس نے سوال کیا کیا پیو گے؟ چائے پیو گے یا ڈیکاشن پیو گے؟ تو کہا کہ صاحب چائے پیوں گا۔ اچھا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پیالی لی اور چائے اس میں ڈال کر جیسے ہی اس انگریز کے ہاتھ میں تھمائی، وہ جیسے ہی پیالی لیا لے کے رش آگے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب حیران سب لوگ، پانی وانی ڈال کے اس کو اٹھایا، بھائی کیا ہوا؟ بولا وہ صاحب کہاں ہے چائے پلا رہا، مجھے وہ صاحب چاہیے۔ تو بولے وہ صاحب چائے پلا چلے گئے، ان کے بارے میں مجھے وہ صاحب چاہیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا جس چیز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا در بدر پھر رہا تھا، آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ وہ کیسے ملا؟ تو کہا یہ میرے ہاتھ میں پیالی دیکھتے ہو، یہ پیالی دیکھتے ہو، یہ پیالی لندن میں میرے بیڈ روم میں رکھی رہتی ہے، روز میں اس سے شام میں سونے سے پہلے چائے پیا کرتا ہوں، وہ پیالی اس کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ مجھے اس کی تلاش ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تو ملا نہیں، پتا نہیں اللہ نے کس کو بھیج دیا، داتا نے کس کو بھیج دیا خدمت کے لیے۔ اب اس کے بعد بولا میں جو تلاش کر رہا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا، لہذا اب میں تمہارے ساتھ نہیں کر جاؤ۔ وہ یہی رہ گیا۔ آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس کا نام فاروق لینارڈ، یہی رہ گیا۔ بولا یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں سے ایسا روحانیت۔ لوگ بولتے خبر پرستی کرتے، لوگ بولتے خبروں کو کیا ملتا، خبروں کو کیا ملتا حضرت بایزید بستامی سے پوچھو، خبروں کو کیا ملتا حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھو۔ انہوں نے سلسلے نقشبندیہ میں اسی فیض کو تو آگے پہنچایا ہے، ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود آگے فیض پھیلائے۔ دوستو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کیونکہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کچھ مدرسے۔ اب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارا ایک جامع نظامیہ تھا، اب گلی 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 نئے نئے مدرسے ہو گئے، اور جتنے مدرسے اتنی باتیں ہیں، ان پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن صرف ہم خالی پڑھاتے جائیں گے ان بزرگوں، حضرت بانی جامعہ نظامیہ فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان، وہ بھی قادری و چشتی ہیں، وہ بھی سماع سنتے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ قیود کے ساتھ سنتے، آج سماع کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں وہاں سماع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا بندہ نواز کے سلسلے میں سماع نہیں ہے؟ کیا حضرت شاہ راجی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں سماع نہیں ہے؟ تو سماع کو لے کر بحثیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہمیں ان بزرگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کی خدمت میں، یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں بہت سے، میں نوجوانوں سے اکثر عرض کرتے رہتا ہوں، خدا کے لیے دوسروں کے باتوں کو سننا چھوڑ دیجیے۔ ایک زمانہ تھا ہم حضرت لخار پاشا صاحب سے بھی سنتے تھے، ہم بھی حضرت کے ساتھ ساتھ کہیں بھی اگر کتاب آ تو بولتے تھے دیکھو بھائی دوسروں کی کتاب نہیں پڑھنا، دوسروں کی کیسٹ نہیں سننا، یاد کرتے تھے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کیسٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود کلپ آ جا رہی۔ اب آنے کے بعد ہو کیا رہا ہے، میں ہمارے نوجوان جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان سے عرض کروں گا، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ارے میاں یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو، نبی قرآن پڑھ رہا نا، حدیث سنا رہا نا، نہیں حدیث سنا رہا، قرآن سنا رہا، سب آپ دیکھیے قرآن پڑھ کے 24 آیتیں کہہ کر کیا سے کیا کر دیے، حدیثہ سنا کے کیا کر رہے ہیں۔ تو کون کس کی سن رہا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ قرآن پڑھنے والا پہلے یا تو سند یافتہ ہونا یا صحبت یافتہ ہونا، تب سنیں گے اس سے، نہیں تو نہیں سنیں گے۔ اب کیا سنتے بچے ہمارے نوجوان، ذرا دیکھیں گے تو صحیح، ذرا دیکھیں گے تو صحیح، اس میں ہے کیا، انہوں کیا بول میں دیکھیں گے۔ میں ان سے بڑے ادب سے کہوں گا بھائی ایک صاحب کو تیرنا نہیں آتا ہی نہیں،
ان کو بتایا یہ بہت بڑا گہری بولی ہے، تو کیا انہوں نے اس وقت ایسا کہا کہ ٹھیک ہے ذرا اتر کے تو دیکھیں گے، اتر کے تو دیکھیں گے کتنی گہری ہے؟ کوئی نہیں کہتا یہ۔ اسی طرح آپ ان کی بات سننا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی بات سننے سے پہلے اپنی تو پڑھو، پہلے اپنے بزرگوں سے تو سیکھو، پہلے ان کی صحبتوں میں تو آؤ، اور جو چیزیں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہاں بزرگوں کے پاس سکھائی جاتی ہے۔ مدرسے اور خانقاہ میں فرق ہی بتایا گیا، مدرسہ تعلیم کی جگہ ہے وہ بھی ضروری ہے، اور خانقاہ تربیت کی جگہ ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اور حضرت اللہ اکبر، حضرت کی جو کوششیں ہوتی تھی، ایک مرتبہ جبکہ پولیس سیکشن کا زمانہ تھا، پہلے ہی سے حضرت نے فرما دیا اب بہت تباہی ہونے والی، کیا کیے اپنے اقربا کو اور اپنے مریدین کو لے کر روز صبح اور شام، صبح اور شام کئی لاکھ مرتبہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اس کا برچو صبح شام صبح شام، اور سب لوگ آ کے بیٹھے ہیں، لیکن حضرت ہی کے قریبی رشتہ دار وہ بھی بزرگ ہیں، انہوں نے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کیا کہ حضرت آپ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ دعا ہے تو رب اغفر وارحم پڑھنا چاہیے، تو میں تو شریک نہیں ہوتا اس میں، مجھے اپنے مصروفیات ہے۔ کچھ دن کے بعد یہ قائد وہ محفل میں آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا، تو دیکھنے والوں نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور کہا حضرت کیا بات ہے، آپ اب تک تو شریک نہیں ہو رہے تھے، اب محفل میں شریک ہو گئے، ہم یہ سنے تھے کہ آپ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ خوئی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنے پر تھوڑا آپ رائے کا اختلاف رکھتے ہیں، پھر اب کیا ہوا؟ سنیے، اللہ والوں کا مقام، جب اللہ والے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا کوئی بندہ کسی کو منسٹر بناتا ہے تو اس کی زندگی تک ویلیو، اس کی خالی یہاں رہنے والوں تک ویلیو، لیکن جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کے پاس بھی پسندیدہ ہوتا ہے، رسول کے پاس بھی پسندیدہ ہوتا ہے، غوث اعظم کے پاس بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں شریک ہوئے؟ کہا کیا کہوں یہاں، میں نے رات خواب میں دیکھا، خواب میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ آقائے کائنات کی محفل سجی ہوئی، اور اس محفل میں صحابہ کرام بھی رونق فروز ہیں، کسی صحابی نے اٹھ کر حضور سے دریافت کیا سرکار آپ نے ہمیں کہا میں بچپن ہی سے غوث پاک کے 11 ناموں کو پابندی سے پڑھتا ہوں۔ اب اثر دیکھیے غوث پاک کے پاس وہ بھی غوث پاک کی اولاد سے تھے، اور انہوں نے دل میں خیال کیا کہ غوث پاک کے پاس اپنے بچوں کا زیادہ مقام ہے، اب یہ تو اولاد میں سے نہیں ہے، ولی ہے قطب ہے، لیکن اولاد میں سے تو نہیں ہے، ان سے اتنا قرب نہیں ہوں گا، ہم اولاد ہیں ہماری زیادہ سنتے ہوں گے، بس یہ خیال آنا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خواب پڑا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، دیکھیے جواب ایسا ملتا ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رونق افروز ہیں، اب یہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خدمت گزار نے روک دیا، نہیں آپ نہیں جا سکتے، رکیے، ارے میرے جد ہے، رکیا، اس کے بعد اب یہ باہر رک گئے، انتظار کرتے ہیں، کچھ دیر بعد حضرت یحییٰ پاشا صاحب آئے، غوث پاک کے پاس کتنی مقبولیت، پھر کیا ہوا؟ یحییٰ پاشا صاحب کو اللہ جانے تو کوئی روک رہا نہیں، دروازہ کھول کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ حضرت سوچے کہ جب تو جانے سکا اب چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ جانے لگے تو جانے کی اجازت ملی۔ اس سے مطلب کیا؟ کسی کو کم کرنا، کسی کو بڑھانا، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کی خوشنودی کے لیے یوں ہی کہہ دینا نہیں۔ دیکھیے غوث پاک کی پہچان کیا ہے، غوث پاک کی پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسین کا فیض
12 اماموں تک چلا. آج کل یہ 12 اماموں کے بارے میں بہت جلدی گڑبڑ, کوئی ادھر ہو جا رہا, کوئی ادھر ہو جا رہا. یہ ہم خانخواہ والے سے جو بیچ میں ہے, نہ ادھر ہو رہے نہ ادھر ہو رہے. الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن. حضرت امام حسین کے بعد وہ سارے علوم جو سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے سیدنا امام زین العابدین کے پاس منتقل ہوتے. امام زین العابدین کے بعد حضرت سیدنا امام محمد باقر کے پاس, حضرت سیدنا امام محمد باقر کے بعد حضرت امام جعفر الصادق کے پاس, اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس, پھر حضرت امام موسیٰ رضا کے پاس, حضرت امام تقی, حضرت امام نقی, امام عسکری, حضرت امام مہدی. یہ زمانہ جب ختم ہوا, یہ بزرگوں کا دور ایک کے بعد ایک. کوئی اگر کہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے نہیں ہے تو ہم کہیں گے تم ہمارے نہیں, یہ تو ہمارے ہیں, یہ امام حسین کے شہزاد ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ان سے جو محبت کا ہے. اللہ اکبر. اس بارے میں ان کی نہیں, ان کی بولا تو ارے بھائی انہوں ساداتی سے بول دیے ہوں گے اور سیدہ چلا لیتے ہیں اپنے آپ کو, تو فاروق اعظم کے بیٹے کی گواہی دلاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے شہزادے حضرت مجدد القسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ولایت کا جو فیض تھا میرے آقا نے مولا علی کو جو ولایت کا فیض عطا فرمایا وہ مولا علی سے مولا حسن کے پاس منتقل ہوا. پھر ایک کے بعد ایک منتقل ہوتا رہا. جب حضرت امام مہدی کا زمانہ آیا اس وقت اس کے بعد کا دور متصلاً کچھ وقت بعد حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دور مبارک ہے. تو وہ جو ولایت کا چارج تھا, دنیا میں کوئی بھی ولی بنتا تھا تو وہ ان کے صدقے میں بنتا تھا. اب وہ چارج غوث پاک کے پاس آ گیا ہے. غوث پاک کے بغیر دنیا میں کوئی ولی نہیں بن سکتا. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ کوئی اگر کہے نہیں صاحب وہ امامہ ان کے ہے تو ہم کہیں گے ہمارے ادھر ادھر ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. کیوں کہ ہم اماموں کے ساتھ غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے. تو غوث پاک سے کیسی قربت, کیسی محبت. اللہ اکبر. حضرت ایک شہزادے اور تھے, ہم بچپن میں ان کا نام سنے ہمارے بزرگوں سے, اب یا تو نئی نسل ہے. ایک حضرت ابو نصر صاحب بول کے تھے رحمت اللہ تعالیٰ, اس پاک کی اولاد میں سے تھے. پیدل یہ جو نرکھوڑے کے پاس وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. وہ درگاہ کے پاس آپ اکثر قیام فرما ہوتے تھے اور حضرت کی آپ کی بہت پکی دوستی تھی. ایک مرتبہ حضرت دیکھیے صاحب اس زمانے میں نہ فون نہ کوئی اور ذریعہ تھا, نہ میسج کرنے کے لیے کوئی میسنجر تھا, کچھ نہیں. تو حضرت صبح اپنے وہ مریدین کے ساتھ نکل کے وہاں تشریف لے گئے. آج ابو نصر صاحب سے ملاقات کریں گے. وہاں جانے پر پتا چلا کہ حضرت اپنے مقام سے فجر کے بعد اپنی کسی مصروفیت میں چلے گئے ہیں. روز چلے جاتے. حضرت فرمایا ٹھیک ہے. حضرت آنے تک ذرا حضرت بابا شہاب الدین صاحب کی خدمت میں فاتحہ گزران لیں گے. فاتحہ گزران کے واپس آ رہے کہ حضرت واپس وہی آ گئے. مجھے حضرت آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ آپ بہت دور چلے گئے, آپ کا آنا ممکن نہیں ہے, بہت دیر ہوگی. تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ بادشاہ, میں آج قدم بڑھا رہا ہوں, بار بار آپ کا چہرہ سامنے آ رہا, میں بولا آج پلٹنا چاہیے, پلٹ کے دیکھا تو آگے کھڑے رہے. تو یہ غوث پاک کی نمائندوں, غوث پاک کی اولاد سے جو حضرت یہاں پر شرف اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کا جو رب تھا. اچھا پھر آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. حیران کیا بلکہ اگر نئی نسل ہے تو ان کو تو ہوش اڑ جانا. حضرت یہاں سے پہاڑی شریف آج کی پہاڑی شریف نہیں, آج تو ہم آسانی سے گاڑی میں چندرانتے سے چلے جا رہے ہیں روڈ پہ سے. اس وقت جھاڑیوں میں سے حضرت کا معمول تھا اپنے مریدین کے ساتھ توشہ لے کے تہجد کی نماز پڑھ کے نکلتے اور پیدل وہاں تشریف لے جاتے تھے. پیدل وہاں جا کر حاضری دیتے اور فاتحہ گزرانتے اور وہاں حلقہ ہوتا. اس کے بعد پھر وہاں سے پیدل ہی واپس تشریف لایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو ہم کو
اگر آج کی تاریخ میں کہیں سے کوئی آواز آئے میں بھائی خبروں کو نہیں جانا, ہم بولیں گے تیری سننا کیا وجہ کی سننا. ارے جن کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کا مقام اللہ کے پاس, رسول اللہ کے پاس, مولا علی کے پاس, ایک مرتبہ فرمائیں ایک حضرت کے پاس مولا علی کا جبہ شریف اور آسر شریف کی زیارت تھی. اس زیارت کے لیے حضرت گئے. جبے کی زیارت کرتے کرتے, دیکھیے میں خان میں کھڑا ہوں, میرا انداز اس کی جہاں بھی بولتا ہوں ایسے ہی بولتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں تو سب چاہنے والے ہیں, سب ماننے والے ہیں, لیکن نہیں ماننے والوں کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں ایسا ہی. تو حضرت ہم کیا کرتے, کہیں بھی آسر شریف کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جائیں تو وہاں دل میں دعائیں آتے, ہم دعائیں کرتے, وہ برکتوں سے قبول ہوتے. تو حضرت وہاں جبہ شریف کی, مولا علی کی جبہ شریف کی زیارت کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس کو اپنے سر پر رکھتے رکھتے دل میں خیال آیا کہ مجھے سرکار کچھ عطا فرما دیں, عطا فرما دیں. اب دیکھیں 2-3 دن بعد حضرت کو خواب نظر آتا ہے, جس خواب میں ایک صاحب آئے, آ کے بولے یہ خط آپ کے نام ہے, یہ خط آپ کے نام ہے. کہاں سے آیا؟ یہ دارالعلم سے آیا, دارالعلوم سے آیا. تو اس کو کھول کے دیکھے حضرت کھول کے دیکھے تو اس میں لکھا ہوا ہے آپ کی عرضی قبول ہو چکی ہے. یہ اولیاء اللہ کے واقعات یقین دلاتے ہیں الحمدللہ ہم حق پہ ہیں, کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یہاں بشاس بلا مسجد میں ایک مرتبہ تشریف رکھتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس کا وضع کرتا ذرا عجیب و غریب تھا, نوابی انداز کا, شیروانی اور رومی ٹوپی لگایا. اس کے بعد حضرت نے اس سے اکیلے میں گفتگو کی. اکیلے جب اکیلے میں گفتگو کی, مریدوں کو ہٹا کے, مرید بولے کیا بھائی کون کوئی خاص آدمی ہوگا یہ سمجھے. لیکن جب گفتگو ختم ہونے کے بعد لوگوں سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت سیدی یا شاہ قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میاں کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ, یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے. بولے یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے, میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ معروضات کیے تھے, اس کے کنفرمیشن کے لیے آیا ہے. یہ پتہ یہ چلا کہ یہ سب نظام جو آخرت کے لیے چل رہا ہے. اب دنیا دنیا دنیا. آخری بات, بہت دیر ہو گئی, حضرت کی تشریف لا چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ صدر مفتی جامع, ان کی زبان سے سنا ہوا واقعہ سنا. ان کے بزرگ نے طبیعت کی ناسازی پر کہا جاؤ میاں چاہے پاشا صاحب قبلہ کے پاس جاؤ, میں ذرا حضرت سے ٹائم لے کے آؤ, مریض ہو جاتا, ٹائم لے کے آؤ مریض ہو جاتا. تو جب طالب علمی کا زمانہ تھا حضرت کا, حضرت مفتی صاحب کا, آئے کھٹکا مارے, کیا ہے بابا؟ ہمارے بزرگ آپ سے بیعت ہونا چاہ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. حضرت وہیں کھڑے کرے, آنکھیں بند کرے, سر اٹھائے, نہیں بابا ان کا ہمارے پاس حصہ نہیں. یہ کیا ہے؟ آج کل ڈپلیکیٹ مرشدوں کا حال یہ ہے, آن دو, پھر اس کو نہ طہارت کی حاجت ہے, نہ اس کو نماز, نہ دل کی نماز پڑھتا کرتی نہیں. اب دل کی نماز پڑھنے والا آن دو. ایسے لوگوں کے درمیان ایسے بزرگوں کا تذکرہ کرنا یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم یہ ہماری ضرورت ہے. ان کا مقام تو اللہ رسول کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس بڑا ہے, لیکن ہم یہ اس لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کے بعد, اب ہمارے بچوں کو اردو پڑھنا تو آ رہا نہیں. حالت یہ ہے کہ نہ انگلش پڑھنے آ رہا نہ اردو پڑھنے آ رہا. زبان اردو ہونا, رائٹنگ انگلش ہونا, رومن انگلش میں دیکھ رہا ہوں, قرآن کو پڑھنے آ رہا نہیں. ہمارے اکثر بچوں کا یہ حال ہے. تو لہذا کم سے کم ایسے واقعات ہم سناتے رہیں گے, آسان زبان میں سنتے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا, اور ایمان تازہ رہنا بھی ضروری ہے, اور اللہ کے حبیب کے دین پر چلتے ہوئے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ محبتوں کا دامن بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول سے محبت, رسول کے پیاروں سے محبت, خلفائے راشدین سے محبت, اہل بیت اطہار سے محبت, اولیاء کرام سے محبت, اور اہل بیت اطہار کی محبت ایمان پہ خاتمے کی دلیل ہے. اہل بیت سے محبت نہیں
नमाजें पढ़ ले, मुस्तदरक की हदीस है, हरम काबा के पास पढ़े, बैतुल हजर अस्वद के सामने पढ़े, मकाम इब्राहिम के करीब पढ़े, रोजादार हो, शब्बेदार हो, नमाजें पढ़ने वाला हो और सजदे में जान निकले मगर उसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत है, सीधा जहन्नम है। अल्लाह का हम पर बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें बुजुर्गों से जोड़े रखा है, हमारे हाथों में बुजुर्गों का दामन है। अल्लाह उस दामन की लाज रखेगा। हम बुरे हैं, हम खराब हैं, लेकिन हमारी निस्बत बड़ी है, हमारा पीर मजबूत है। हम अपने पीर से मामला करेंगे, वो पीर जो ये कहते हैं कि मैं अगर मशरिक में हूं और मेरा मुरीद मगरिब में है तो मैं उसके सफरपोशी करता हूं। खुश नसीबी है हमारी कि हमें अल्लाह ने ऐसा पीर दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ कहा गया उससे कबूल फरमा और कहने सुनने के दौरान जो कमी होता है उसे माफ फरमा दे। आमीन बिरहमतिही व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।